یہ مستدرک حاکم اور بہت ساری کتب حدیث میں ہے اور صحیح روایت ہے. اس کے تمام طرق کو آپ سامنے رکھیں گے تو اصل جو واقعہ ہے وہ صحیح قرار پائے گا. کچھ سندوں میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر جو واقعہ ہے وہ صحیح. مستدرک حاکم کی روایت ہے, امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. مسند احمد میں بھی یہ واقعہ موجود ہے الگ الفاظ میں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. فقال یا رسول اللہ, اور کہتا ہے اللہ کے رسول, ای البلدان شر, کہ شہروں میں جگہوں میں سب سے بدترین جگہ کون ہے؟ فقال لا ادری, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم ہے. یعنی بہت ہی واضح طور پہ کہہ دیا کہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم ہے. اس کے بعد روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ فلما اتاہ جبریل علیہ السلام قال یا جبریل ای البلدان شر, تو جبریل السلام جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل السلام سے پوچھا کہ سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو قال لا ادری, تو جبریل السلام نے بھی کہا کہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم, حتی اسأل ربی, مجھے اپنے رب سے پوچھنا پڑے گا. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے, نہ فرشتوں کے پاس ہے. جبریل السلام جو سارے انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کی خبریں لاتے تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں لا ادری, مجھے نہیں پتا, حتی اسأل ربی, رب سے پوچھنا پڑے گا. اچھا, امام حاکم رحمہ اللہ نے یہ روایت ایک اور جگہ نقل کی اور لاسٹ میں کمنٹ کیا ہے کہ جو علماء کہتے ہیں لا ادری سوال کے جواب میں, یہ بھی اصل میں نبی کی سنت ہے کہ جب کسی چیز نہیں معلوم ہے تو کہہ دو لا ادری, مجھے نہیں پتا. تو امام حاکم رحمہ اللہ نے بہت زبردست کمنٹ کیا کہ یہ اصل ہے حدیث, یہ سنت ہے علماء کی, جو علماء کسی سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ لا ادری, مجھے نہیں پتا. تو جبریل السلام, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے دعویٰ کرتے ہیں بعض کہ بولے واضح لاؤ کہ نہیں پتا مجھے, واضح لے آؤ, تو واضح ہے یہ, اس سے واضح کیا ہے؟ یہ واضح ہے. واضح طور پہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے نہیں پتا, ایسی حدیث لاؤ, سامنے ہے ایسی حدیث ہے لا ادری, مجھے نہیں پتا. اور پھر وہ معلومات لینے کے لیے جبریل علیہ السلام سے رابطہ کیا جاتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے. جبریل علیہ السلام کا بھی جواب ہوتا ہے لا ادری, مجھے بھی نہیں معلوم. یعنی فرشتوں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے, نہ رسول کے پاس ہے اور نہ فرشتے کے پاس. اچھا, ایک اور حدیث جو زید بھائی نے کہا نا کہ وہ بتاؤ کہ مجھے نہیں معلوم, تو وہ حدیث جبریل نا ایک بڑی مشہور حدیث ہے, صحیح مسلم میں بہت ڈیٹیل میں وہ روایت کے الفاظ ہیں. اس میں ایک سوال جبریل السلام کرتے ہیں, انسانی شکل میں آتے ہیں نا, ایک سوال کرتے ہیں کہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل, کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ نہیں کہا لا ادری, اسے بھی نہیں کہا مجھے نہیں پتا, کیونکہ قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کسی کو نہیں دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جملہ ہے کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل, اس کا مطلب ہے کہ اس کا جواب نہ مجھے پتا ہے اور اے جبریل تم کو بھی نہیں پتا ہے. یعنی قیامت کب آئے گی نہ میں جانتا نہ تم جانتے ہو. مل مسئول عنہا بعالم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جانکار نہیں ہے. اس معاملے میں ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں پتا. تو وہ حدیث بھی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر طور پہ کہہ دیا کہ مجھے بھی نہیں پتا اور فرشتوں میں بھی نہیں پتا. یعنی دلیل دو بات کی, ایک تو انبیاء کے پاس بھی علم غیب نہیں اور دوسرا فرشتوں کے پاس بھی علم غیب نہیں. دونوں چیز کی دلیل, یہی چیز یہاں بھی ہے کہ نہ نبی کے پاس علم غیب ہے نہ جبرائیل السلام کے پاس علم غیب ہے. پھر آگے کیا ہوا, ایک بھائی نے کمنٹ یہ کیا ہے آپ کے اس چیز پہ کہ یہ غلط بتا رہے ہیں, تو پھر قیامت کے بارے میں کس نے بتایا؟ کہاں آپ غلط بتا رہے ہیں. قیامت آنے والی کب آئے گی, دونوں میں فرق ہے نا. قیامت آئے گی یہ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے, لیکن کب آئے گی یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں نا قیامت آئے گی, آپ نہیں جانتے ہو کیا قیامت آئے گی؟ مسلمان کیسے ہو؟ تو کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ میں بھی جانتا ہوں قیامت آئے گی, مانتا ہوں, میرا ایمان ہے, کیا میرے پاس علم غیب ہے؟ تو اصل چیز ہے قیامت کب آئے گی وہ تھا. کب آئے گی قیامت؟ متسا, یہ سوال تھا کیا قیامت کب آئے گی. تو قیامت کب آئے گی یہ بھائی صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ قیامت آئے گی, یہ غلط بتا رہے ہیں کہ قیامت آئے گی. تو حدیث میں ہے, قرآن بے شک قرآن میں ہے, حدیث میں قیامت آئے گی, ہمارا ٹھوس ایمان ہے, بلکہ پوری دنیا مانتی ہے کہ ایک دن تہس نہس ہو جائے گا سب کچھ. بھائی جو ملحد ہے وہ بھی مانتا ہے کہ ایک دن ختم ہونے والا ہے سب کچھ. وہ مارس پہ جا کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہاں جا کے ہم بچ جائیں گے جب یہ پلان ختم ہو جائے گا. تو یہ تو پوری دنیا مان چکی ہے اس کو کہ ایک دن ختم ہونا ہے, اینڈنگ ہے اس کی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ, میں حدیث سنا رہا تھا, اس کو میں کمپلیٹ کر لوں. وہ حدیث ہے نا مستدرک حاکم کی. جبریل السلام نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑے گا. فانطلق جبریل فمکث ما شاء اللہ ان یمکث ثم جاء, پھر جبریل السلام روانہ ہوئے, یعنی آسمان کی طرف روانہ ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے واپس لوٹتے ہیں اور اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु को बताते। थुम्मा जाअ, फिर वापस आए, फ़क़ाल या मोहम्मद, ए मोहम्मद, इन्नका सअलतनी अय्युल बुल्दानि शर्रुन, आपने पूछा था कि जगहों में सबसे बदतरीन जगह कौन होती है। व इन्नी क़ुल्तु ला अदरी, और मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता। व इन्नी सअलतु रब्बी, मैं अपने रब से पूछ के आ रहा हूँ। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा अय्युल बुल्दानि, मैं अपने रब से पूछा और मैंने कहा कि सबसे बदतरीन जगह कौन सी है। फ़क़ाल अस्वाक़ुहा, तो अल्लाह ताला ने कहा बाजार। ये हदीस दूसरी किताबों में, उसमें एक साथ ये भी जिक्र है बाद रिवायतों में कि सबसे बेहतरीन जगह मस्जिदें हैं और सबसे बदतरीन जगह बाजार है। ये पूरा मतलब इसका कहते हैं जैसे आयत का होता है ना सबब नुज़ूल, ऐसे हदीस का होता है सबब उरूद। ये लाइन तो हमने बार बार जो है चंदे का ऐलान होता है ना मस्जिदों का, तो हम सुनते रहते हैं कि जो है मस्जिदें सबसे बेहतरीन जगह है, बाजार सबसे बेहतरीन जगह है। लेकिन ये जो जुमला है पूरा, ये जो वारिद हुआ ना, उसके पीछे ये पूरी कहानी है कि एक शख्स ने सवाल किया, फिर जवाब नहीं मालूम था, जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते हैं, जवाब लेकर आते हैं, फिर अल्लाह के नबी उसको जवाब देते हैं उस शख्स को कि सबसे बेहतरीन जगह मस्जिदें हैं और सबसे बदतरीन जगह बाजार है। तो ये पूरा वाकया है। जैसे वो हदीस है ना कि कोई भी औरत अपने शौहर से पूछे बगैर नफली रोजा ना रखे। बज़ाहिर एक जुमला है, लेकिन उसके पीछे पूरी कहानी है कि एक औरत शिकायत करती है, एक साहबिया शिकायत करती है अपने शौहर की कि मुझे रोजा तोड़वा देते हैं। फिर नबी के पास वो केस जाता है, बातचीत होती है, पूछताछ होती है, फिर लास्ट में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमला कहते हैं कि आज के बाद कोई औरत जो है अपने शौहर से पूछे बगैर रोजा नहीं रखेगी। तो वो बज़ाहिर एक जुमला है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी कहानी है। तो ऐसे ये जो पूरा वाकया है, पूरा जो सबबे उरूद है हदीस का, उससे ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ला अदरी, मुझे इसका इल्म नहीं। तो ये देखिए मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दिया कि कुरानी आयत के हवाले अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद भाई, शेख शाबान वगैरह ने दे दिया है। कुछ ये हदीस मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कितना वाज़ेह असर मैंने आपके सामने पेश कर दिया। ये जो ज़ाती अताई की तफरीक करते हैं, तो इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया ऊतिया नबियुकुम कुल्लु शैइन इल्ला मफातिहल गैब, कि तुम्हारे नबी को अता किया गया, सब कुछ अता किया। हम कहते हैं ना सब कुछ अता ही तो है, कौन सा ज़ाती चीज़ है? कोई चीज़ ज़ाती नहीं, सब अता है, लेकिन गैब अता भी नहीं किया गया। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु फरमाते हैं गैब अता भी नहीं किया। तो ये ज़ाती अताई कितनी देर चलने वाला है भाई? अहादीस के सामने नहीं टिक सकते ये सब अकायद। अहादीस आसार फ़हम सलफ पे लाएंगे तो सब हवा हो जाएगा। इसलिए फ़हम सलफ की रोशनी में इन दलाइल को समझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।